حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان تھا جس کی بڑی ہی خوبصورت آواز تھی، خوشنما آواز تھی۔ وہ درد بھری آواز میں توریت پڑھتا تو خوش آوازی کی وجہ سے مرد اور عورتیں سب کے سب گھروں سے باہر نکل پڑتے کہ نوجوان اپنی خوبصورت آواز میں توریت پڑھ رہا ہے، جائیں سنیں تو صحیح۔ کتنی درد بھری آواز ہے نوجوان کی، کتنی خوشنما آواز ہے نوجوان کی، مگر ہے افسوس نوجوان شراب بھی پیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹے اگر بنی اسرائیل کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو شراب بھی پیتا ہے، وہ تو اپنے پڑوس سے تمہیں نکال دیں گے، تمہیں بے عزت کریں گے کہ اتنی خوبصورت آواز ہے تیری، تو ایک طرف توریت پڑھتا ہے دوسری طرف شراب پیتا ہے، وہ تو اپنے پڑوس سے بھی تجھے نکال دیں گے۔ بیٹے شراب پینے سے باز آ جا، باز آ جا۔ ایک دفعہ یہ نوجوان شراب کے نشے میں لت پت ہو کر رات کو گھر آیا، اس نے توریت اٹھائی، پڑھنے لگ گیا۔ جب اس نے خوبصورت آواز میں توریت پڑھنا شروع کی تو لوگ جمع ہونے لگے۔ جب لوگ جمع ہونے لگے تو اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹے اٹھ وضو کر، اٹھ وضو کر، شراب کے نشے میں توریت مت پڑھنا، پہلے اٹھ کے وضو کر۔ نشے کی حالت میں اس بدبخت نے کیا کیا، توریت کے قاری نے کیا کیا، ماں کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، ماں کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا، جس سے ماں کی ایک آنکھ نکل گئی، ماں کا ایک دانت بھی ٹوٹ پڑا۔ رو کر ماں کہنے لگی، بیٹے خدا تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا، یہ میری بد دعا ہے، خدا تجھ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا، ماں تجھے سلام کرتا ہوں اور اب سے قیامت تک تجھے کبھی نہیں دیکھوں گا، گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، قیامت تک تجھے کبھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کی ماں نے جواب میں پھر وہی جملہ دہرایا، جا بدبخت، تجھ سے اللہ راضی نہ ہوگا، تو جہاں مرضی چلا جا، میرا رب تجھ سے راضی نہیں ہوگا، تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میری آنکھ نکال دی، تو نے میرا دانت توڑ دیا۔ وہ بدبخت توریت پڑھنے والا نوجوان، شرابی نوجوان کیا کیا، ایک پہاڑ پر جا کر اندر ایک خیمہ تھا، وہاں بیٹھ گیا، خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں 40 برس تک اس نوجوان نے عبادت کی، یہاں تک کہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گیا۔ 40 برس تک عبادت کرتا رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، یا باری تعالیٰ اگر تو نے مجھے بخش دیا ہے تو مجھے بتا، اگر نہیں بخشا تو بھی مجھے بتا۔ 40 برس عبادت کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، یا باری تعالیٰ تیرا بندہ تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، اگر تو نے مجھے بخش دیا ہے 40 سال کی عبادت کے صدقے، تو نے مجھے بخش دیا ہے تو مجھے بتا، نہیں بخشا تو بھی مجھے بتا دے۔ اللہ اکبر۔ غیب سے آواز آئی، او بدبخت تیری ماں کی جو رضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ او بدبخت 40 سال کی عبادت میں جنت نہیں ہے، اور جنت تو تیرے ماں کے قدموں میں پڑی ہے، جس کی آنکھ نکال کے، جس کا دانت نکال کے تو یہاں کیا لینے آیا ہے۔ اور بدبخت سن لے، تیری ماں کی رضا میں ہماری رضا ہے۔ یہ سن کر وہ بدبخت عبادت گزار واپس چلا گیا، اپنے گھر میں چلا گیا۔ جب گھر میں گیا تو اس نے پکار کے کہا، اے جنت کی چابی، اگر تو زندہ ہے تو نہایت ہی خوشی ہے مجھے، اور اگر تو فوت ہو چکی ہے، مر گئی ہے تو ہائے، پھر میں بھی مارا گیا، پھر میرے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اگر تو زندہ ہے تو پھر مجھے مبارک ہو۔ اے جنت کی چابی، بتا تو صحیح، تو زندہ ہے یا مر گئی ہے، آواز کیوں نہیں دیتی؟ اس کی والدہ اندر سوئی ہوئی تھی،
پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا فلاں بیٹا ہوں، جس بدبخت نے تجھے تھپڑ رسید کیا تھا، تیری آنکھ اور تیرا ایک دانت نکال لیا تھا، میں وہی بدبخت ہوں۔ ماں نے کہا خدا تجھ سے راضی نہیں ہوگا، او بدبخت تو پھر سے میرے پاس آ گیا، جا دفع ہو جا، خدا تجھ سے راضی ہرگز نہ ہوگا۔ اس بدبخت عبادت گزار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا ماں یہی وہ ہاتھ ہے نا جس نے تجھے تھپڑ مارا تھا اور تیری آنکھ نکالی تھی، دانت توڑا تھا، یہی وہ بدبخت ہاتھ ہے نا۔ اس نے اپنے اس ہاتھ کو تلوار اٹھائی، کاٹ ڈالا۔ جب کاٹ ڈالا اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے لیے لکڑی جمع کر کے آؤ۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی۔ یہ بدبخت عبادت گزار شخص جو تھا اس آگ میں کود پڑا اور اپنے بدن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دوزخ کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے۔ اے دوزخ کی آگ سے پہلے، دوزخ کی آگ تو میرے لیے پہلے سے ہی تیار ہے، اب دنیا کی آگ کا مزہ بھی چکھ لے۔ یہ خبر لوگوں نے اس کی ماں کو دی کہ تیرا بیٹا آگ میں چلا گیا ہے، وہ جل گیا ہے، جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ماں نے اندر سے آواز دی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو کہاں ہے اور تو کیوں آگ میں چلا گیا ہے؟ تو باہر نکلا۔ اس کی ماں نے دل سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا بیٹے، تو باہر نکلا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا تیری تسبیح بیان کر رہا۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا، اپنا ایک پر اس کی ماں کی آنکھ اور دانت پر مل دے تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کا دانت بھی ٹھیک ہو جائے، اور ماں کی دعا کی وجہ سے اپنا ایک پر اس میرے عبادت گزار شخص کے ہاتھ پہ بھی لگا دے تاکہ اس کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میاں ماں کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں کی آنکھ بھی ٹھیک ہوگی، ماں کی دانت بھی ٹھیک ہو گئے، ماں صحت مند بھی ہو گئی، اور بیٹے نے جو 40 سال تک عبادت کی اس کا ہاتھ بھی دوبارہ ویسے کا ویسا ہی ہو گیا۔ صاحب جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب صرف ماں ہی کہتی ہے بیٹا مجھے بھوک نہیں۔ اللہ اکبر۔